بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حج کے احکام اور مسائل یہ ہم کل پڑھ رہے تھے. تو حج سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہم نے کل کے درس میں پڑھی تھی، خاص طور پر عورتوں کے مسائل سے متعلق. کیا عورت حج کرنے بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ اور اسی طرح سے حج کے واجب ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں اور حج کس کو کہتے ہیں. یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں. حج کب مشروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال حج کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے آ، حج کی فرضیت کے بعد پہلے حج کے امیر تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ میں کس چیز کا اعلان کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں حج کی فرضیت کے بعد کتنی مرتبہ حج کرنے کا موقع ملا. اس طرح سے چند مسائل ہم نے کل کے درس میں یا اس سے پہلے کے درس میں بیان کر دیا ہے. اب آج یہاں احرام سے پہلے غسل کرنا. جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حج کے جو ارکان ہیں ان ارکان میں سے ایک رکن ہے احرام باندھنا. احرام باندھنا مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے اس کا مسئلہ الگ ہے. مردوں کے لیے تو احرام کے دو کپڑے ہوتے ہیں. ایک کپڑا جو نیچے ازار کی طرح استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا کپڑا جو اوپر چادر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. دو ایسے کپڑے جو بغیر سلے ہوئے، مطلب یہ کہ جسمانی ساخت کے حساب سے نہ بنائے ہوئے. ہمارے پاس جو کپڑے ہوتے ہیں وہ جسمانی ساخت کے حساب سے بنائے جاتے ہیں. ہاتھ ہے تو ہاتھ کے بعد جیسے آستین بنا دیتے ہیں پورا، اور اسی طرح سے گلا ہے تو گلے کی طرح بنا دیتے ہیں. پھر جیسے جسم ہے، جسم کو لپیٹنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یا تو بٹن کے ذریعے اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے یا مکمل گول سل دیا جاتا ہے. تو ایسے اوپر اور نیچے جسم کا جو جیسے حصہ ہوتا ہے اس حساب سے کپڑے کاٹ کر بنائے جاتے ہیں. لیکن احرام کا جو کپڑا ہوتا ہے مردوں کے لیے، وہ سیدھا سادہ، بغیر سلا ہوا، جسم کے ڈھانچے کے حساب سے بغیر سلا ہوا. اب یہ دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک جو نیچے لنگی کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا ایک کپڑا جو اوپر کاندھے سے لے کر نیچے تک اس کو رکھا جاتا ہے. سر کے اوپر رکھنا تو منع ہے، مردوں کے لیے سر ڈھانکنا منع ہے. البتہ عورتوں کا جو احرام ہے، عورتوں کے احرام کے لیے کوئی کپڑا خاص نہیں ہے. عورت جو کپڑا پہننا چاہے وہ کپڑا پہن سکتی ہے. وہ کپڑا پردے والا ہو، ایسا کپڑا جس سے وہ پردہ کر سکے. اب جیسے عام لباس ہوتا ہے عورتوں کا کہ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو حجاب کا استعمال کرتی ہیں، پردے کا استعمال کرتی ہیں. حجاب کالا بھی ہوتا ہے، اور حجاب کے جو کپڑے آتے ہیں وہ دیگر کلر کے بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ایسا کپڑا جو جاذب مائل نہ ہو اور جس سے اپنے جسم کو صحیح طرح سے چھپایا جا سکے، اس طرح کا پردہ استعمال کرنا، یہی احرام ہے. احرام کے لیے نہ کوئی کلر متعین ہے عورتوں کے لیے، اور نہ کسی خاص قسم کا ڈیزائن کا کپڑا متعین ہے. جیسے عادتاً عورت پہنتی ہے ویسے کپڑے کا استعمال کرے گی. اس کو کہتے ہیں احرام. اب وہ احرام کیسے ہوا؟ ایک وہ تو عام لباس ہو گیا. جیسے مرد جب احرام پہنتا ہے تو عام لباس اتارنے کے بعد وہ دو کپڑے پہن لیتا ہے، تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اب اس نے احرام باندھ لیا ہے.
عورتوں کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے احرام باندھا ہے یا احرام ہم نے پہن لیا ہے؟ جبکہ عورتیں ایک ہی کپڑا پہنتی ہیں، جو کپڑا انہوں نے پہلے پہنا ہوا ہے اسی کپڑے میں ان کو مکہ جانا ہے۔ تو جیسے ہی وہ میقات پر پہنچتی ہیں اور میقات پر پہنچنے کے بعد جب وہ تلبیہ پکارتی ہیں، حج کی نیت کرتی ہیں یا عمرے کی نیت کرتی ہیں، تو اب اس کے بعد وہی کپڑا جو اس کا پہلے عادتاً تھا، اب وہ کپڑا احرام کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا وہ کپڑا احرام کا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے احرام کے لیے اسے وہاں تلبیہ پکارنا ہے اور حج کی یا عمرے کی نیت کر لینی ہے۔ تو یہاں مسئلہ ہے کہ احرام سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے، کہ جس وقت ہم تلبیہ پکارتے ہیں یا احرام کا کپڑا پہنتے ہیں یا پھر میقات پر جاتے ہیں، تو میقات سے آگے گزرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ پہلے سے پاک ہوں تو آپ کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ البتہ کوئی اگر غسل کر لے تو بہتر ہے، غسل کر لے تو بہتر ہے۔ تو احرام سے پہلے غسل کرنا مسنون ہے۔ حائضہ اور نفاس والی عورت بھی غسل کر سکتی ہے، چونکہ وہ حائضہ ہے یا نفاس کی حالت میں ہے، تو حیض اور نفاس کی حالت میں احرام کا کپڑا پہن سکتے ہیں، حج کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے صرف اتنا منع ہے کہ وہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتی، باقی وہ حج کے سارے کام کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی مسنون ہے کہ وہ بھی میقات سے آگے گزرنے سے پہلے غسل کر لے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے مقام ذوالحلیفہ میں محمد بن ابو بکر کو جنم دیا۔ یہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کون ہے؟ یہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ یہ حمل سے تھی اور مدینہ سے نکلی مکہ کی طرف۔ مقام ذوالحلیفہ، مکہ سے مدینہ سے جب نکلتے ہیں تو مدینہ شہر کے باہر تقریباً 7-8 کلومیٹر پہنچنے کے بعد ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ یہ ذوالحلیفہ وہ جگہ ہے جہاں جہاں جو میقات ہے، جہاں سے مدینے والوں کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو جب یہ میقات پر پہنچی ہیں تو وہاں بچے کی پیدائش ہو گئی، ولادت ہو گئی۔ کون سا بچہ؟ جس کا نام تھا محمد، وہ بچے کا نام تھا محمد۔ یعنی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ جن کے شوہر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہو گئی، اس بچے کا نام رکھا گیا محمد، محمد بن ابو بکر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو بچے کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر پوچھا کہ اب کیا کروں، کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ تو آپ نے ان سے فرمایا تم غسل کر کے خون کی جگہ پٹی باندھ لو اور احرام پہن لو، چونکہ ابھی ہم نے مکہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے، تو اب مدینہ سے نکل چکے ہیں، ذوالحلیفہ تک پہنچے ہیں، اب یہاں حالت ایسی آ گئی کہ یہاں بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جہاں سے خون نکلتا ہے وہاں پٹی باندھ لو اور پھر غسل کر کے احرام پہن لو۔ احرام پہن لو یعنی کون سا احرام؟ احرام کا مطلب کوئی الگ سے ایسا کپڑا نہیں ہے جو احرام کے لیے متعین ہوتا ہے عورتوں کے لیے، بلکہ جو بھی کپڑا، اچھا کپڑا، صاف کپڑا آپ پہننا چاہتی ہیں جو پردے والا ہو وہ پہن لو، اور حج کی یا اس طرح سے عمرے کی آپ نیت کر لو اور تلبیہ پکارو، اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکار کے آگے چلیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے بتا دیا۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفاس اور حیض والی عورتیں غسل کر کے احرام پہن لیں گی اور بیت اللہ کے طواف کے سوا باقی تمام ارکان ادا کریں گی، اور جب وہ پاک و صاف ہو جائیں تو بیت اللہ کا طواف بھی کریں۔ تو اب یہاں اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اب یہ نفاس والی ہو گئیں، کیونکہ بچے کی ولادت کے بعد جب جب خون نکلتا ہے تو اس خون کو، خون کی حالت کو نفاس کی حالت کہا جاتا ہے۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ تقریباً 40 دن تک ہوتا ہے، اس سے کم بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے بالکل شروع میں اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کے کم سے کم کی مدت متعین نہیں ہے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتا ہے۔ تو اب یہ اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ نفاس والی ہو گئی۔ اب اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کر کے احرام کے کپڑے پہننے کا حکم دیا۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری روایت ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حیضہ اور نفاس والی عورتیں غسل کر کے احرام پہن لیں گی۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ احرام کا مطلب یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ احرام کے الگ کپڑے ہیں، جیسے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بعض عورتیں احرام کے نام پر سفید برقع پہنتی ہیں، یا پھر احرام کے نام پر سفید دوپٹہ استعمال کرتی ہیں، اور ایسا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں کہ پورا چہرے پر باندھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ احرام کا ہے، ایسا کوئی احرام کا نہیں ہے۔ جیسے اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں رہتے ہوئے جو لباس استعمال کرتی تھی، وہی لباس ان کے احرام کا بھی لباس ہے۔ اب کیا چیز منع ہے ان لوگوں کے لیے؟ چونکہ حیض اور نفاس کی حالت یہ دونوں ناپاکی کی حالت ہے، تو کیا ناپاکی کی حالت میں حج کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ حج کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، حج کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے پاکی ضروری ہے، روزہ رکھنے کے لیے پاکی ضروری نہیں ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں کوئی ناپاک ہو گیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یعنی سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے رات میں ناپاک ہو چکا تھا، سحری اسی حالت میں کر لیا، فجر تک اسی حالت میں رہا تو بھی اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے دن بھر میں قضاء حاجت کے لیے چلا گیا، جس پر وضو واجب ہو رہا ہے، تو بھی اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ پیشاب کے لیے چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ہوا خارج ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس سے اس روزے کے لیے بھی پاکی ضروری نہیں ہے۔ ایسی زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی پاکی شرط نہیں ہے۔ مال کی زکوٰۃ دینا ہے آپ کو، اپنے مال سے پیسہ نکالنا ہے اور غریبوں میں تقسیم کرنا ہے، تو غریبوں میں تقسیم کرتے وقت میں آپ باوضو ہوں ایسا ضروری نہیں ہے، وہ کسی بھی حالت میں تقسیم کر سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی آپ کسی غریب کو پیسہ دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے۔ ایسا ہی حج ہے، حج میں بھی جب آپ مدینہ سے یا دنیا کے کسی بھی علاقے سے احرام پہن کر تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ حالت میں باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مکہ میں چلے گئے تب بھی باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، کعبے کے اطراف میں چلے گئے تب بھی وہاں پر باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ البتہ صرف طواف جب آپ کو کرنا ہے، جب طواف کرنا ہے کعبے کا، تو کعبے کا طواف کرتے ہوئے آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے۔ طواف کے علاوہ مسجد میں آپ بیٹھیں لیٹیں، اس طرح سے وہاں پر ذکر و اذکار کریں، تو اس کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ ایسے صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے تو صفا مروہ کی صحیح کے لیے بھی باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ منی میں رہنا ہے تو منی میں رہنے کے لیے باوضو نہیں باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح سے عرفات میں، مزدلفہ میں، وہاں بھی رہنا ہے تو پاک ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کسی بھی حالت میں وہاں رہ سکتے ہیں۔ تو حتیٰ کہ حیض اور نفاس کی حالت میں بھی یہ منی، عرفات، مزدلفہ، پھر کنکریاں مارنا، یہ سارے کام کر سکتے ہیں، اور صفا مروہ کی سعی بھی کر سکتے ہیں۔ صرف اس حالت میں کعبے کا طواف نہیں کر سکتے۔ کعبے کا طواف کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ پاک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمام ارکان ادا کریں سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ اسی اسی طرح سے احرام سے پہلے خوشبو استعمال کرنا، ناخن کاٹنا، بال سنوارنا اور بغل کے بال صاف کرنا جائز ہے۔ یعنی جب ہم احرام باندھتے ہیں، تلبیہ پکارتے ہیں اور حج کی یا عمرے کی نیت کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اگر ہم خوشبو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، مگر کہاں لگا سکتے ہیں؟ بدن پر۔ احرام پہننا ہے تو احرام پر خوشبو نہیں لگائیں گے، بدن پر خوشبو لگا سکتے ہیں۔ کب؟ احرام پہننے سے پہلے، بعد میں نہیں۔ اگر احرام پہن لیے، تلبیہ پکارا اور نیت کر لی، تو اس کے بعد نہ کپڑے پر خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ بدن پر، کہیں بھی نہیں لگا سکتے۔ البتہ چونکہ ابھی احرام شروع نہیں ہوا، یہ حج کی نیت ابھی مکمل کی ہی نہیں ہے، نیت سے پہلے اگر کوئی شخص بدن پر خوشبو لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ ایسے ہی ناخن کاٹنا، ناخن کاٹنا ہے، صفائی کرنی ہے، اس لیے کہ ابھی حج کو جا رہے ہیں، 8-10 دن وہاں رہنا ہے۔ اس درمیان میں ناخن بڑے ہو سکتے ہیں یا پہلے سے بڑے ہوں گے تو ناخن کاٹ لیں، بال وغیرہ اچھے کر لیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑے ہو گئے تو بال کاٹ لیں، ابھی سے تھوڑا سا منظم کر دے تاکہ 8-10 دن یہ درمیان میں بال لمبے ہونے کی وجہ سے اس کو پریشانی نہ ہو۔ اور بغل کے بال وغیرہ بھی وہ صاف کر لے، بغل کے بال ہے، زیر ناف کے بال ہے، یہ سب صفائی کر لے اچھی طرح، صاف و شفاف ہو کر پھر احرام باندھ کے پھر تلبیہ پکارتے ہوئے مکہ کی طرف جائے۔ تو یہ پاکی صفائی، یہ تو اسلام نے تو اس کو آدھا طہور شطر الایمان کہا ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو اس طرح سے جب مکہ جاتے ہیں تو ایسے مکمل پاک و صاف ہو کر جانا چاہیے۔ اب یہاں پر پھر سوال کھڑا کیا انہوں نے کہ عورت کا احرام کیسا ہو؟ عورت کا احرام کیسا ہونا چاہیے؟ تو عورت جس لباس میں چاہے احرام باندھ سکتی ہے، اس کے لیے احرام کے دوران کسی خاص لباس کی پابندی نہیں ہے۔ البتہ افضل یہ ہے کہ خوبصورت اور جاذب نظر لباس نہ باندھے، چونکہ حج کے دوران مردوں کے ساتھ عورتوں کو اختلاط رہتا ہے، لہذا اسے ایسے کپڑوں میں ہونا چاہیے جو فتنے کا سبب نہ بن سکیں۔ تو ایسے جب عورتیں برقعے پہن کر جاتی ہیں تو بعض مرتبہ وہ برقعے تنگ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ ڈیزائن والے ہوتے ہیں یا آگے سے مکمل کھلے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے کپڑوں کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، نہ عام دنوں میں اور نہ حج کے ایام میں۔ مکہ جاتے ہوئے بھی ایسے برقعوں کا اہتمام یہ بہتر نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ یہ اچھے انسان کی، اچھے اخلاق والے اور مہذب شخص کی، اچھے خاندان کی یہ علامتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اچھے لوگ، مہذب لوگ، اچھے خاندانی لوگ اور اچھی فکر کے لوگ اچھے لباس کا استعمال کرتے ہیں، ایسا لباس کہ جس سے فتنہ نہ ہو۔ اسی طرح سے ہاتھ میں دستانے پہنے گی، نہ اپنے چہرے کو ڈھانپے گی، یعنی ہاتھ میں دستانہ پہننا نہیں ہے اور چہرہ ڈھانپنا بھی نہیں ہے۔ تو ہاتھ کھلا رہے گا اور چہرہ کھلا رہے گا، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازین۔ محرم عورت نقاب پہنے گی، نہ دستانہ، یعنی اسے نقاب بھی نہیں پہننا ہے اور دستانہ بھی نہیں پہننا ہے۔ دستانہ جو ہاتھ میں پہنا جاتا ہے اس کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے اور چہرے کو ڈھانپنا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر غیر محرم سامنے آ جائے تو چہرے پر کوئی کپڑا لٹکا لینا یا کسی اور چیز سے منہ چھپانا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں بہت سی عورتیں کوتاہی کرتی ہیں۔ اب جب احرام کے لیے عورتیں احرام باندھتی ہیں، یعنی جو کپڑا ان کا ہوتا ہے وہ پہنتی ہیں، تو اس طرح سے جب اوڑھنی اوڑھتی ہیں، خاص طور پر سفید اوڑھنی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے ماحول میں اس طرح سے ایک رواج بنا ہوا ہے کہ سفید اوڑھنی استعمال کرتے ہیں، اور سفید اوڑھنی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بال چھپا لیتی ہیں، ادھر گلا چھپا لیتی ہیں، مگر پیشانی سے لے کر ٹھڈی تک کے پورا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔
اب وہ سمجھتی ہیں کہ ایسے ہی رہنا ہے مکمل حج میں، اس کو مکمل حج میں اسی طرح سے رہنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ چہرہ کھلا رکھے، چہرہ نہ ڈھانپے۔ اب ایئرپورٹ پر جاتی ہیں تو ساری کی ساری حج کرنے والی عورتیں، ان کے منہ کھلے رہتے ہیں، عمرہ کرنے جاتی ہیں تو ایئرپورٹ پہ ایسی جاتی ہیں، بس میں اسی طرح سے ہوتے ہیں، میدان میں اسی طرح سے ہوتے ہیں، جو ایئرپورٹ پہ وہاں اترتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح چلتے پھرتے ہیں، جب کعبے کا طواف کرتے ہیں تب بھی منہ کھلا ہوتا ہے۔ ایسے ہی پورے ہر طرف، ہر جہاں بھی وہ جاتے ہیں اسی طرح سے رہتے ہیں، اسی طرح رہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ یہاں فرمایا ہے کہ احرام والی عورت، یعنی جو اس نے عورت نے احرام باندھا ہے حج کی یا عمرے کی نیت کی ہے، اب وہ نقاب نہیں باندھے گی، اور اسی طرح سے دستانہ نہیں پہنے گی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ روایت تو بالکل صحیح ہے، لیکن ساتھ میں ایک دوسری روایت بھی ہے، ساتھ میں ایک دوسری روایت بھی ہے، اور وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور لوگوں کے قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے، لوگوں کے قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے، جب وہ لوگ ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم اپنی چادریں چہروں پر لٹکا لیتی، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، تو ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج کرنے کے لیے گئے تو کعبے کا طواف کرتے ہوئے یا پھر مینا عرفات میں جاتے ہوئے، جب ازواج مطہرات چلتی تھی تو وہاں چونکہ سب لوگ آتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو کہتی ہیں کہ جیسے مرد ہمارے سامنے آ جاتے تو ہم اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، اور جیسے وہ لوگ سامنے سے چلے جاتے پھر چہرہ کھول لیتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اجنبی مرد سامنے آ جائیں تو چہرہ ڈھانپنا چاہیے، اگر سامنے اجنبی مرد نہیں ہے تو چہرہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو جیسے ہمارے پاس سے جب ٹور نکلتے ہیں یا حاجیوں کا قافلہ جاتا ہے ہمارے شہروں سے، تو گھروں سے نکلتے ہوئے یا آفسوں سے نکلتے ہوئے ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، تقریباً تمام عورتوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، میڈیا والے آتے ہیں، ان کی ویڈیوگرافی کرتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، بھیڑ لگی ہوتی ہے، اور ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی مردوں کی بھیڑ، وہ جو قافلے میں ہوتے ہیں، قافلوں میں بھی عورتیں مرد ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی عورتوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، اور یہ قافلوں کے علاوہ بھی دوسرے باہر کے ان کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اور میڈیا والے اور لیڈران اور دوسری بھیڑ یہ سب بھی ہوتی ہیں، ان سب کے سامنے ہونے کے باوجود بھی احرام باندھنے والی حج کی نیت کرنے والی عورتیں اپنا چہرہ نہیں ڈھانپتی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ چہرہ ڈھانپنا منع ضرور ہے، لیکن جب جب اجنبی مرد سامنے آ جائے تو ایسی صورت میں چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے، ایسی صورت میں چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ اب حالات کے حساب سے ہم دیکھیں تو ہم کون سی ایسی جگہ پائیں گے جہاں اجنبی مرد سامنے نہ آتے ہوں؟ گھر سے جب ہم نکلتے ہیں ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، کیا اس راستے میں کہیں اجنبی مرد سامنے نہیں آئیں گے؟ جگہ جگہ سامنے ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہوتے ہیں، پوری بھیڑ لگی ہوتی ہے، ایئرپورٹ پہ جانے کے بعد وہاں پر بھی بھیڑ ہوتی ہے، پھر ہوائی جہاز میں بیٹھیں تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سامنے سیٹ ہوتی ہے، تو خیر وہاں اگر چہرہ کھولنا چاہیں تو بالکل کھول سکتے ہیں، لیکن جب ایئرپورٹ سے اترتے ہیں، جدہ ایئرپورٹ ہو یا ریاض ایئرپورٹ ہو، مدینہ ایئرپورٹ ہو، تو وہاں پر وہ قافلے میں جو حاجی مرد ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، تو وہ بھی آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اسی طرح سے ایئرپورٹ پر کام کرنے والے مرد وہ بھی سامنے آتے ہیں، وہاں دیگر جو مسافرین ہوتے ہیں یا دیگر الگ الگ علاقوں سے آنے والے حاجیوں کا قافلہ ہوتا ہے، ان میں بھی بہت سے مرد ہوتے ہیں، یہ سب سامنے رہتے ہیں، تو پھر وہاں بھی چہرہ کھلا رکھنا اس کی عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے،
اسی طرح سے جب وہ مکہ جاتے ہیں، مکہ جانے کے بعد جب بلڈنگ سے نکلتی ہیں اور کعبے کی طرف جاتی ہیں تاکہ کعبے کا طواف کریں، تو جاتے ہوئے راستے میں اور مردوں کی بھیڑ ہے، اسی طرح کعبے کا طواف کرتے ہوئے وہاں پر بھی عورتیں مرد سب کی بھیڑ موجود ہوتی ہے۔ جب طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے تو جہاں نماز پڑھنا ہے وہاں بھی مرد سامنے موجود ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے وہاں بھی مرد سامنے موجود ہے، وہاں بھی مردوں کی بہت بھیڑ ہے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ بھیڑ ہے۔ ان کے خیموں کے اندر جو خیمے ان کے عورتوں کے لیے خاص ہیں تو وہاں وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے، لیکن باقی ادھر ادھر ہمیشہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عورتیں اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھے گی، عورتیں اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھے گی، کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حج کرنے کے لیے گئیں، اور وہ لوگ جب راستے سے چلتے تھے یا کعبے کا طواف کرتے تھے تو جب سامنے کوئی اجنبی مرد آ جاتا تو یہ خواتین یا ازواج مطہرات یا امہات المومنین اپنا چہرہ ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب اگر ڈھانپنا منع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً انہیں روک دیتے کہ ایسا ڈھانپنے سے آپ کا احرام باطل ہو جائے گا، آپ کو گناہ ملے گا، لیکن آپ نے منع نہیں کیا اور امہات المومنین نے ایسا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عورتوں کے لیے چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے جو عورتیں تنہائی میں ہوں یا ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر اجنبی مرد نہ ہو۔ اگر اجنبی مرد سامنے موجود ہو تو وہاں پر چہرہ بند کرنا یا چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا، خوشبودار تیل سر میں لگانا، ناخن کاٹنا، بال صاف کرنا وغیرہ، یہ سب کی سب چیزیں منع ہیں۔ یہ سارے کام پہلے کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ احرام باندھ لیا اور تلبیہ پکار لیا تو اس کے بعد پھر یہ سب کام نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا خوشبو نہ بعد میں بدن پر لگا سکتے ہیں اور نہ کپڑے پر لگا سکتے ہیں، حتیٰ کہ خوشبو والا تیل بھی استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو والا تیل بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ ایسی دوا جس میں الگ قسم کی خوشبو ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر زینڈو بام ہے یا وکس وغیرہ ہے، سر درد کر رہا ہے وہ لگانا ہے، تو یہ چیزیں لگائی جا سکتی ہیں، یہ چیزیں لگائی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ خوشبو کے لیے نہیں ہوتی، یہ خوشبو کے لیے نہیں ہوتی، یہ بیماری کے لیے ہوتی ہیں، یہ بیماری کے لیے ہوتی ہیں۔ جو چیزیں خاص طور پر خوشبو کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے خوشبو آئے، وہ چیزیں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح بدن پر صابن لگانا ہے تو صابن میں بھی الگ الگ قسم کے صابن ہوتے ہیں، تو صابن اصل اس کا مقصد صفائی ہے، صابن کا جو اصل مقصد ہے صفائی۔ اگر صابن صرف صفائی کے حساب سے ہے تو جائز ہے، لیکن صابن بھی لگانا ہے اور ساتھ میں یہ بھی چاہنا ہے کہ صابن بدن پہ لگانے کے بعد، نہانے کے بعد خوشبو مہکے، تو پھر ایسی صورت میں ایسا صابن استعمال کرنا بھی منع ہے، خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ناخن کاٹنا، بال صاف کرنا، یہ بھی احرام باندھنے کے بعد یا پھر تلبیہ پکارنے کے بعد یہ سب منع ہے۔ ممنوعات احرام، احرام کی حالت میں کون کون سی چیزیں منع ہیں، کون سے کام نہیں کر سکتے، تو ان کاموں کی ایک بڑی فہرست ہے۔ اور عبادتوں میں سے یہ جو عبادت ہے حج، حج کی جو عبادت ہے، یہ عبادت تھوڑا سا مشکل نظر آتی ہے، یہ تھوڑا سا مشکل نظر آتی ہے، بہت سی پابندیاں اس کے اندر موجود ہیں اور ان پابندیوں میں بہت لوگ کوتاہی کرتے ہیں، اور چونکہ یہ زندگی میں ایک بار کیا جاتا ہے حج، اور پہلی مرتبہ میں لوگوں کو ساری باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ لوگ پہلے سے تیاری نہیں کرتے ہیں، بس جب حج کو جانے کی نیت کرتے ہیں تو 2 3 چیزیں ان کے سامنے رہتی ہیں۔ ایک ہے مہمانوں کو جمع کرنا کہ آؤ مجھے ملاقات کرو، میں آپ لوگوں سے ملنا چاہ رہا ہوں، تو ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے ہیں پارٹیاں کرنا کہ وہ اپنے پاس پارٹی کرتے ہیں اور 10 10 20 لوگوں کے گھروں میں جا جا کے پارٹیاں کھا کر آتے ہیں، وہ اس میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔
وہ اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ اب وہاں ہم جا رہے ہیں، اتنا پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، تو اب وہاں جانے کے لیے کیا کیا، کون کون سا علم حاصل کرنا ہے، کیا کون کون سی باتیں ہمیں معلوم ہونی ہیں، کیا قوانین ہیں، کیا ضوابط ہیں حج کے، کون سی چیزیں کرنا جائز ہے، کون سے کام کرنا منع ہے، یہ سارا سیکھنے کے بجائے وہ پارٹیوں میں، رشتہ داروں میں، ملاقاتوں میں، پرچار میں، اس میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے حاجی مکہ جاتے ہیں، جانے کے بعد وہ حج کر کے صحیح آتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے ایسے حاجی ہوتے ہیں جن کا حج خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حج کر لیا، ہم نے حج کر لیا، پھر آتے ہیں یہاں پر، پھر دوبارہ پھولوں کے ہار اور خوشیاں اور پارٹیاں پھر وہی چلتی ہیں۔ جبکہ اگر معلوم کیا جائے تو پتا چلا کہ حاجی صاحب کا حج ہی نہیں ہوا، ان کا تو حج ہی نہیں ہوا۔ جیسے ایک مرتبہ، ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ پر مکہ مکرمہ میں جو انڈین آفس ہوتی ہے وہاں ہم گئے ہوئے تھے ایک حاجی صاحب کو تلاش کرنے کے لیے، تو بامبے کے ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور بیچارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھے آدمی تھے لیکن بہت تیز آدمی تھے بات چیت میں اور چال چلن میں، تو تھوڑا پریشان نظر آ رہے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا حاجی صاحب کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بیٹے ہم کو بامبے جانا ہے، ہم کو بامبے جانا ہے واپس۔ کہا کیوں بامبے جانا ہے، آپ تو وہیں سے آئے ہیں، ابھی تو حج پورا ہونا ہے، یہاں یہاں آپ جب تک آئے ہیں جو آپ کا ویزا ہے، جو ٹکٹ ہے، اس کے حساب سے آپ جائیں گے۔ کہا نہیں، ہم کو پہلے چلے جانا ہے۔ کیوں پہلے چلے جانا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم آئے تو تھے، لیکن جب پہلی مرتبہ ہم داخل ہوئے مکہ میں، کعبے کا طواف کرنے لگے، تو میاں بیوی ساتھ میں تھے، اور وہ بھیڑ میں بیوی ہم سے بچھڑ گئی، ہم الگ وہ الگ۔ پھر وہ 8 تاریخ چلے گئی، 9 ذی الحجہ چلے گئی، 10 ذی الحجہ چلے گئی، 11 ذی الحجہ چلے گئی، 12 ذی الحجہ، ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا آپ کعبے کا آپ نے طواف کر لیا؟ کہاں طواف کر لیا؟ کہا مینا گئے تھے؟ کہا نہیں گیا۔ کہا عرفات گئے تھے؟ کہا وہاں پر بھی نہیں گئے، وہاں پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، اتنی بھیڑ ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے ہم کو، اور ہم بچھڑے ہوئے ہیں یہاں پر۔ پھر مزدلفہ کہا وہاں بھی نہیں۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا، بس یہیں گھومتے رہے مکہ کے اندر۔ اب جب یہ حاجی صاحب وہاں سے ادھر آئیں گے تو یہاں آنے کے بعد پھر بامبے ایئرپورٹ پہ ان کا بڑا استقبال ہوگا، پھر پھولوں کے ہار ہوں گے اور اس طرح سے پارٹیاں ہوں گی، لیکن کیا معلوم حاجی صاحب کو کہ ان کا حج کہاں ہوا، کیسے ہوا؟ ایسے بہت سے حاجیوں کا حال ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے جب وہاں ہم پڑھا کرتے تھے تو بہت سے حاجیوں کے حج خراب ہوتے تھے، لیکن بس ان کو لگتا ہے چلو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، یہاں جہاں جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، بس گھومنا پھرنا ہے، اور جیسے بھی آتا ہے ٹوٹا ٹوٹا پھوٹا وہ کام کر لینا ہے، کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی عبادت ہی سے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادت نہیں، آپ کو عبادت کے لیے باقاعدہ سیکھنا ہے، باقاعدہ پورے مسائل سیکھنے پڑیں گے آپ کو۔ جو پارٹیاں کر رہے ہیں، جو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ سب چھوڑ کے پہلے ایک ایک مسئلہ معلوم کریں، ایک ایک مسئلہ معلوم کریں، احرام پہننے کا مسئلہ کیا ہے، خوشبو لگانے کے مسائل کیا ہیں، ناخن کے مسائل کیا ہیں، بالوں کے مسائل کیا ہیں، کون سی تاریخ کو کہاں رہنا ہے، وہاں رہنا ضروری کیوں ہے، مینا میں رات گزارنی ہے تو کیوں گزارنی ہے، مکہ میں کیوں نہیں گزار سکتے، مزدلفہ کے میدان میں رات میں ٹھہرنا ہے تو وہیں کیوں ٹھہرنا ہے، کعبے کے سامنے آ کر کیوں نہیں سو سکتے، عرفات کے میدان میں دن بھر رہنا ہے 9 تاریخ کو تو وہاں کیوں رہنا ہے، کوئی اگر عرفات کے 9ویں تاریخ کو مکہ میں ہی رہنا چاہے، کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے تو کیا حرج ہے؟ یہ ساری چیزیں انہیں سیکھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حج کیا ہے، اور کون کون سے کام کرنے سے ہمارا حج صحیح ہوتا ہے اور کن کاموں سے ہمارا حج خراب ہوتا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ہندوستانی حجاج کرام بیچارے بڑی محنت سے اور جستجو سے جاتے ہیں، اور جو ٹور کے ذمہ دار ہوتے ہیں، حج کمیٹی کے ذمہ داران ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ جو معلمین ہوتے ہیں، بس وہ ایک مادیت کے حساب سے کمرشل کام کرتے ہیں، ان کو مسئلہ پیسوں سے ہوتا ہے، ان کو مسئلہ اس سے نہیں ہوتا، مطلب اس سے نہیں ہوتا کہ حاجیوں کا حج کیا ہوا، بس ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لایا اور کھلایا پلایا واپس کر دیا، پیسہ ہم کو جو حاصل کرنا تھا ہم نے پیسہ تو کما لیا، سال بھر دو ایک ایک حج میں 4 5 سال کی کمائی ہماری ہو گئی۔ تو اس طرح
یہ تو ہر حاجی کی اپنی ذمہ داری ہے، جو حج کرنا چاہ رہا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، اس کے اپنے سر پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ دوسروں پر الزام نہیں لگا سکتا کہ فلاں نے نہیں سکھایا، فلاں نے نہیں بتایا، ٹور والے نے نہیں بتایا، حج کمیٹی والوں نے نہیں بتایا، معلم نے۔ جب یہاں سے جانے کا ارادہ کیے تو حاجی کی اپنی ذمہ داری تھی کہ وہ یہیں سے ساری چیزیں خود سیکھ لیں، جو دعائیں ہیں وہ دعائیں یاد کر لیں۔ کتنے حاجی ایسے ہوتے ہیں ان کو دعائیں تک بھی یاد نہیں ہوتی ہیں، حج میں کہاں پر کون سی دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی یاد نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو پیپر لے کے دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سطر کی دعا ہوتی ہے، اگر بیٹھے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر وہ اچھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں، مگر نہیں یاد کرتے۔ مہینے 2 مہینہ پہلے سے پارٹیاں کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، مگر 2 3 سطر کی دعا یاد نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی کوتاہی ہے حاجیوں کی طرف سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی چیزیں احرام کی حالت میں منع فرمائی ہیں، تو اس کی یہاں پر ایک بڑی فہرست ہے۔ آپ دیکھیے تقریباً 15 مسائل کا ذکر ہوا ہے۔ ممنوعات احرام، احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں منع ہیں؟ نمبر 1، جمع کرنا منع ہے، بستری کرنا منع ہے۔ مرد میاں بیوی آپس میں نہ شوہر کے لیے جائز ہے نہ عورت کے لیے جائز ہے۔ نمبر 2، عام گناہ کا کام کرنا یا فحش باتیں کرنا، نافرمانی کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ گناہ کے سارے کام منع ہیں، کوئی بھی گناہ وہاں نہیں کرنا ہے، نہ زبانی گناہ، نہ آنکھوں سے گناہ، نہ ہاتھ سے کسی پر ظلم، نہ کوئی چوری، نہ اس طرح ڈکیتی، نہ گالی گلوچ، نہ جھگڑا، اور نہ نبی کی سنت کی مخالفت۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر درست نہیں ہیں، کیونکہ مکہ شہر ہے حج کا، اور حج جیسی عظیم عبادت کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ شروع سے آخر تک احرام باندھا، ہم نے نیت کر لیا، تو جب تک کہ ہمارا احرام ہے، جب تک کہ حج کے کام باقی ہے، تب تک ہم عبادت میں ہیں، تب تک کہ ہم عبادت میں ہیں۔ لہذا اس درمیان میں گناہوں سے محفوظ رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، خشکی کا شکار کرنا منع ہے، یعنی جو جانور ہوتے ہیں، خرگوش ہے، ہرن ہے، ایسے کہیں جانور دیکھیں تو شکار کرتے بیٹھو، یہ شکار بھی آپ نہیں کر سکتے، نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ کسی کو شکار کرنے کا حکم دے سکتے ہیں، نہ ایسی شکار کا سامان لے کر جا سکتے ہیں تاکہ کوئی شکار کرے۔ اب تو یہ پہلے تھا، اب یہاں اب اس دور میں تو یہ شکار وکار تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہاں نہ جنگل موجود ہے مینا عرفات مزدلفہ میں کہ آدمی جا کے شکار کرتا ہے بیٹھے۔ پہلے ایسا تھا کہ وہ پہاڑی علاقہ تھا، اور وہاں پر اور لوگ جاتے جاتے کئی کئی دن کا سفر کرتے تھے، جنگلوں سے پہاڑوں سے گزرتے تھے، تو وہاں شکار کے مسائل بھی آ جاتے تھے۔ راستے میں کہیں ہرن نظر آتا، کہیں خرگوش نظر آ جاتا تھا، تو کہیں نیل گائے نظر آ جاتی تھی، تو لوگ شکار کرتے تھے۔ لیکن احرام کی حالت میں ان کے لیے منع کر دیا گیا کہ احرام کی حالت میں یہ سب کام آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمارے ایئرپورٹ سے جائیں گے تو ایئرپورٹ میں تو کہیں خرگوش نظر آنے والا نہیں ہے، نہ وہاں کوئی ہرن ملنے والا ہے۔ پھر جہاز میں بیٹھیں گے، نہ وہاں جہاز میں بھی نہ ہرن ہے نہ خرگوش ہے۔ پھر بامبے وہاں سعودی کے ایئرپورٹ پہ اتریں گے، وہاں پر بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پھر وہاں کے ایئرپورٹ سے بس سے مکہ جائیں گے تو وہاں بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مکہ جانے کے بعد اتنی بھیڑ ہے کہ وہاں جانور آئے گا کہاں سے؟ پھر مینا عرفات مزدلفہ یہ جو میدان ہے یہاں پر بھی کوئی جانور نہیں ہے، تو اب وہاں ہمارے لیے شکار کے مسائل ہی ختم ہو گئے۔ تو اس سے ہم پہلے سے ہی محفوظ ہو گئے۔ پانچواں جو مسئلہ ہے، سر منڈانا، بال کتروانا، ناخن کاٹنا، یہ سب بھی احرام کی حالت میں منع ہے۔ سر منڈانا یعنی ٹکلا کرنا، یا کینچی سے کاٹنا، یہ سب منع ہے۔ ناخن کاٹنا چاہتے ہیں، ناخن کاٹنا بھی منع ہے۔ اس لیے بالکل احرام سے پہلے جو جہاں مسائل بیان کیے گئے تھے وہاں اس کا ذکر کر دیا گیا تھا کہ بال کٹائیے، زیر ناف کے بال کٹائیے، ناخن کاٹیے، اور مونچھ کے بال کاٹنا ہے وہ کاٹیے، اور اس طرح سے مکمل پاک و صاف ہو کر احرام باندھ کے پھر غسل کر کے اس طرح سے مکہ کی طرف جائیے۔ تو اب ویسا نہیں کیا ہے تو راستے میں کاٹنا چاہ رہا ہے، یا مکہ میں آنے کے بعد احرام کی حالت میں کاٹنا چاہ رہا ہے، تو نہیں کاٹ سکتا ہے وہ۔ اسی طرح سے نکاح کرنا یا نکاح کرانا یا نکاح کا پیغام بھیجنا، تینوں چیزیں منع ہیں۔ نہ وہ آدمی خود نکاح کر سکتا ہے، یعنی خود دلہا بن کے یا خود دلہن بن کے، یا نہ وہ کسی کا ولی وکیل بن کے کفیل بن کے نکاح کرا سکتا ہے،
यानी बाप है, बेटी का निकाह कराना चाहता है, भतीजे का निकाह कराना चाहता है, वो निकाह करा भी नहीं सकता। यानी निकाह करने का वो जिम्मेदार भी नहीं बन सकता, वली नहीं बन सकता, न वो कफील बन सकता है, न वो गवाह बन सकता है किसी के निकाह का इहराम की हालत में। इसी तरह से निकाह का पैगाम भेजना, वो वहां जाने के बाद फिर एक दूसरे को निकाह के पैगाम में नहीं भेज सकता। कोई अपने लिए, या कोई अपने बेटे या बेटी के लिए, या पड़ोसी दोस्त के लिए, ऐसे किसी के लिए भी। ये जो काजी लोग यहाँ पर काम कर चलते फिरते लोगों से मुलाकात करते हैं और निकाह के पैगाम एक दूसरे शेयर करते रहते हैं, तो अब ये आदत होती है। अब जब ये हज करने जाते हैं तो बस जहाँ देखो वहाँ उसी नजरिए से लोगों को देखते रहते हैं कि फला है, चलिए फला के बेटे को पैगाम भेज देते हैं। उनसे पूछते हैं उनका बच्चों का निकाह हुआ क्या नहीं हुआ, वो कहता है नहीं हुआ, तो कहता है कि हमारे पास है ऐसे रिश्ते, आप बोलिए, हम इंशाल्लाह आपको मुहैया करेंगे। यानी अपने मुल्क में जो जिस चीज में वो रोजाना शाम सुबह शाम करता था, वही आदत वहां भी रह जाती है। तो वहां जाने के बाद अब उसे ये आदत छोड़ देनी पड़ेगी। जब तक एहराम की हालत में है तब तक ये काम नहीं कर सकता। एहराम की हालत खत्म हो गई है, जब एहराम निकालना उसके लिए जायज हो गया, हज मुकम्मल हो गया, तो उसके बाद ये सारे काम वो कर सकता है। निकाह खुद भी कर सकता है, करा भी सकता है, पैगाम दे भी सकता है, बाल कटा सकता है, शिकार भी कर सकता है। अलबत्ता जो गुनाह के काम है वो काम नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़ा करना, गुनाह करना, फहश बातें करना, नाफरमानी करना, ये नहीं कर सकता। खुशबू लगाना, खुशबू खुशबू भी नहीं लगा सकता एहराम की हालत में। जब एहराम का जो वक्त है वो खत्म हो गया, तो उसके बाद खुशबू भी लगा सकता है। इसी तरह से वर्ष कमीला या जाफरान से रंगा हुआ कपड़ा पहनना, यानी जाफरानी जो कपड़े होते हैं, जाफरानी रंग के कपड़े, ये कपड़ा पहनना भी उसके लिए मना है। शिकारी की किसी तरह मदद करना या शिकार बताना, यानी न शिकार खुद कर सकता है, न शिकारी की मदद कर सकता है, और न कोई शख्स अगर कहीं बैठा हुआ है और सामने से हिरन गुजर रहा है, उसने देखा नहीं है, तो उसको इशारा करा, देखो सामने हिरन दिख रहा है, तो इस ऐसे भी वो किसी की तरफ इशारा नहीं कर सकता। किसी भी सूरत में शिकार पर वो मदद नहीं कर सकता है। इसी तरह जो शिकार मुहरिम ने किया है, या किया हो, या उसमें किसी किस्म की मदद दी हो, या उसके लिए किया गया हो, उसका खाना शिकारी जानवर खा भी नहीं सकता। जो शिकारी जानवर इसके लिए शिकार किया गया हो, वो शिकारी जानवर का गोश्त भी वो नहीं खा सकता है। मिसाल के तौर पर, मैं एहराम की हालत में हूँ, मैंने एहराम बांधा हुआ है, और मेरा एक दोस्त है जो एहराम में नहीं है, और उसको कहीं शिकारी जानवर मिल गया, वो चाहता है कि उसको उसका शिकार करके मुझे लाकर खिलाए। उसकी नीयत है कि मुझे खिलाएगा वो, और उसके लिए उसने शिकार किया है, तो ऐसी सूरत में मैं वो शिकारी जानवर नहीं खा सकता। जो परिंदे शिकार किए जाते हैं उनके अंडे खाना, यानी ये भी दुरुस्त नहीं है। औरत का चेहरे पर निकाब डालना, ये भी दुरुस्त नहीं है। दस्ताने पहनना, ये भी दुरुस्त नहीं है। फिर इसके बारे में हमने और वजाहत कर दी थी कि अगर अजनबी मर्द सामने आ जाए तो ऐसी सूरत में निकाब डाल सकते हैं, निकाब पहन सकते हैं, या पहनना जरूरी है। बल्कि पहन सकते नहीं है, बल्कि पहनना जरूरी है। जब अजनबी मर्द सामने हो तो ऐसी सूरत में औरत को अपना चेहरा छुपाना जरूरी है। चलिए, आज का दर्स हम यहीं पर रोक देते हैं। फिदिया वगैरह से मुतालिक थोड़ी सी तफसील रहेगी इंशाअल्लाह। ये दर्स आइंदा होगा। कल जुम्मा है, फिर हफ्ता, और फिर इतवार, फिर पीर। इंशाअल्लाह पीर के दिन फिर आगे के मसाइल हम बयान करेंगे। अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, किसी के पास अगर कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दें।